بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ ہدیتاً مولا مشکل کشائے دو جہان۔ عجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، 20 رمضان المبارک ہے آج، اور مولا متقیان علی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے آج۔ مشکل وقت ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ گزشتہ ہم 4 دنوں سے کلاس کی صورت میں محمدی مسجد میں آتے تھے، لیکن آج ہم نے اسی کلاس کو امام علی علیہ السلام کی صف اعضاء میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ جو آج کی مجلس ہے، یہ آپ سب کے لیے برکت، خیر، علم اور آپ کے گھروں کے اندر آفات و بلیات سے دوری کا ذریعہ ہے۔ امید کرتی ہوں، کل میں نے آپ سب سے درخواست کی تھی کہ آپ سب اپنے گھروں میں فرش اعضاء بچھائیے۔ روزانہ جس طرح لیکچر لیتے ہیں، آج یہ لیکچر نہیں ہے۔ آج اپنے گھر میں جناب سیدہ کو، جناب زینب کو، اور خاص طور پر امام حسین اور امام حسن مجتبیٰ، جناب ام البنین، سب کو مہمان کیجیے، کیونکہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے کہ جہاں فرش عزا بچھ جاتی ہے وہاں اہل بیت آ جاتے ہیں۔ اور آج تو بلا شبہ 11 اماموں کی یتیمی کا دن ہے، کیونکہ مولا متقیان علی علیہ السلام 11 اماموں کے باپ ہیں۔ تو جب آپ فرش عزا بچھا لیتے ہیں، چادر بچھا لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ آقا زادی یہ جو چادر ہے، یہ چادر فقط آپ کے غم میں بچھی ہے، اور جب اہل بیت کے غم میں گھروں میں چادریں بچھتی ہیں تو جناب سیدہ ضامن ہو جاتی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ بار الہا، سوائے غم اہل بیت کے انہیں کسی غم میں نہ رلانا۔ مولا آپ گواہ ہیں کہ ہر سال جب یہ تاریخ آتی تھی، یہ دن آتا تھا، تو ہم اس عزاخانے میں آپ کا جنازہ اس شان سے اٹھاتے تھے کہ جس شان سے یہ جنازہ کوفے میں نہیں اٹھا۔ وہ حسرتیں، وہ ارمان جو ایک بیٹی کے، ایک بیٹے کے اپنے باپ کے لاشے پہ ہوتے ہیں، وہ ارمان ہم آپ کے تابوت پہ پورے کرتے تھے۔ لیکن آقا زادی آج، مولا آج ہم وہی مجلس اس طرح کر رہے ہیں کہ آج ہم سب کے گھر عزاخانے بن گئے ہیں، سب کے گھروں میں فرش عزا بچھی ہے، اور آج سب کے گھروں میں خود جناب فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہیں۔ تو یہ آج کے دور کی برکت ہے کہ آپ سب کے گھروں میں مولائے کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہرحال آج کا دن عاشوراء سے کم نہیں ہے، آج کا دن قیامت سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج اہل بیت کے گھر میں یتیمی کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس جس کے توسط سے جو جس طرح بھی اس عزاداری کا وسیلہ بنتا ہے، چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے وجود کے ذریعے، چاہے وہ اپنے احساسات کے ذریعے، اور چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مولا کی عزاداری کا اس مجلس کا حصہ بنتا تھا، پروردگار عالم ان سب کے رزق خیر میں اضافہ فرمائے۔
مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن سے خدا نے بڑی محبت کی ہے، اور ان کی محبت کی دلیل پروردگار عالم کی محبت کی دلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ مولا کائنات کو کہا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو خیبر کا واقعہ بھی یہی ہے کہ خیبر کے واقعے میں بھی رسول اللہ نے جملہ کیا کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجل ہوگا، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہاں تک بات ہوتی تو ہم سب ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے بھی، مگر رسول اللہ نے اگلا جملہ کر کر فضائل مولا کائنات کو اپنے معراج پہ پہنچا دیا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جس سے خدا بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ بھی جس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ اور کل جب آئی خیبر میں علم مولا متقیان کو دیا تو بہت سے صحابہ کبیر، جو صحابہ کبیر ہیں، انہوں نے کہا کہ کاش یہ فضیلت جو پروردگار عالم نے علی کو عطا فرمائی، کاش وہ فضیلت ہمیں مل جاتی۔ تو یہ فضیلتوں کا سفر ہے، یہ فضائلوں کا سفر ہے۔ اگر زمین اور آسمان اور سمندر اور ملک سب مل کر تحریر کرنا شروع ہو جائیں تو علی ابن ابی طالب کے فضائل مکمل نہیں ہوتے، کامل نہیں ہوتے۔ خدا نے بڑی محبت کی مولا متقیان سے، اور مولا متقیان کی محبت میں اللہ نے قرآن کی بڑی آیتیں نازل کی، شان میں اتریں۔ ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مشہور و معروف سنی ہوئی آیت ہے آپ کی۔ ہم اس آیت کو آج سرنامہ کلام بنائیں گے۔ آپ سب مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ امام وقت کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دیکھیے، ہم بے شک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو مجلس کر رہے ہیں، لیکن نیتیں ہماری وہی ہیں۔ تو جہاں پہ درود ہو، جہاں پہ نعرہ ہو، وہاں پہ اندر سے محبت کے ساتھ اظہار عشق کیجئے، کیونکہ یہ مجلس بیسکلی اظہار عشق ہے۔ تو آج جو 20 رمضان المبارک ہے، اس میں ہم مولا علی کا تذکرہ کر کر خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور رسول کو بھی، اور کہیے یا رسول اللہ ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے گا۔ تو یہ جو آیت آج میں نے پڑھی ہے، یہ آپ تمام لوگوں کی جانی پہچانی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن میں نے اپنی تمام نعمتوں کو کامل کر دیا، تمام نعمتیں مکمل کر دیں، اور اس کے بعد عجیب انداز میں رب العزت گفتگو کر رہا ہے کہ میں نے تم پہ دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تم سب پہ اپنے دین کو مکمل کیا، واتممت نعمتی، اور اپنی تمام نعمتوں کو تم پر ختم کر دیا، کامل کر دیا، بس اب اس کے بعد اب کوئی نعمت نہیں ہے میرے پاس، اور تم سب کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ خوبصورت آیت، اور اس سے زیادہ خوبصورت شان نزول۔ آپ سب نے سنی ہوئی ہے شان نزول، آپ سب کو آتی ہے شان نزول، جلدی جلدی سے لے کر جاؤں گی۔ اور یہ جو مجلس ہے، یہ اس کو سمجھیے گا کہ شان نزول ہے کیا۔ کل کے لیکچر میں میں نے غدیر کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، بات کی تھی کہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو آیت اتری ہے یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، دین کی تکمیل کی آیت ہے، اور یہ آیت نہ نماز کا حکم آنے کے بعد اتری، نہ روزے کا حکم آنے کے بعد اتری، نہ حج کا حکم آنے کے بعد، پورے اصول دین، پورے فرض دین سب کے حکم آگے، مگر آیت کامل نہیں ہوئی۔ یہ آیت کب کامل ہوئی؟ جب رسول اللہ نے کسی کو دوش پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اعلان کہا کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پتہ چلا دین کا تحفہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، دین کا تبرک ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جو محفل خدا نے توحید سے شروع کی اس کا اختتام ہے علی ابن ابی طالب۔ یعنی کہ ہر عمل مشروط ہے اطاعت رسول سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب یہ جو سارے اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ اگر مجھ سے محبت ہے، یعنی خدا سے، تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو. یعنی کہ محبت اللہ سے ہے، اور اظہار کس طرح کرنا ہے کہ رسول کی پیروی کرنی ہے، رسول کے پیچھے چلنا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اس سے خوبصورت آیت اتار دی کہ اے لوگوں، جو میرا حبیب دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی کہ پروردگار ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے پہلے سے زمینہ سازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ زمینہ سازی قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے کہ دیکھو اگر محبت کرنی ہے اللہ سے تو اتباع رسول کا ہوگا. اگر رسول کوئی چیز دیں تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو چیز پسند ہے وہ لے لو، جس چیز نہیں پسند اس کو چھوڑ دو. رسول جو دیں تم نے لینا ہے، رسول جس سے منع کریں رک جانا ہے. تو اب دیکھیے رسول بھی تو کمال بات ہے، وہ زبان، وہ لسان، وہ دہن مبارک جو بولتا ہی نہیں ہے، اللہ اس پر مہر لگاتا ہے. اللہ وحی الہیہ کی مہریں لگاتا ہے کہ میرا نبی تو کلام نہیں کرتا. میرا نبی اکثر جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، بڑے علماء ہیں، یہ جو آیت ہے نا وما ینطق عن الہویٰ، سنی ہوئی آپ کی آیت ہے، اس آیت پہ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین جو ہیں وہ متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرا نبی نہیں بولتا جب تک اس پہ وحی الہیہ یا اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے، میرا نبی نہیں بولتا. ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں جو تفسیر قرآن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو لفظ بولنا ہے ہی نہیں. کہا ینطق، کہا ینطق کا لفظ جو ہے نا، جیسے اکثر جو میرے بچے بھی سن رہے ہیں اس وقت آپ ایک لفظ آپ نے سنا قرآن ناطق، سنا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بولتا ہوا قرآن. وہ ناطق سے ہی لفظ ینطق نکلا ہے. ینطق کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں ینطق کا مطلب ہے، لفظی مطلب بیان کر رہی ہوں میں خود آپ کو بار بار میں یہ عرض کرتی ہوں کہ میں خود طفل مکتب ہوں. میں کتابوں کو پڑھ کر، سن کر، علماء سے تصحیح کر کر پھر دو چار جملے جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں ٹوٹے پوٹے الفاظ بیان کر دیتی ہوں، اور آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ میری زبان میں اور علم میں، زبان میں تاثیر اور علم میں اضافہ فرمائے. تو یہ جو ینطق ہے اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بولنا. ینطق کا مطلب ہے ایسی آواز جو معنی نہ بھی رکھتی ہو اور حلق سے نکلے، اس کو ینطق کہتے ہیں. مطلب آپ اکثر جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، جیسے اگر میں کہوں جی، ہاں، نہیں، تو یہ لفظ میننگز رکھتے ہیں. مطلب جی کا مطلب ہے کہ اقرار، نہیں، نا کا مطلب ہے نہیں. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، آ، او، اے، اس طرح کے الفاظ جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو آواز حلق سے نکلے، ساؤنڈ حلق سے نکلے، وہ ہے ینطق. مطلب قوت گویائی کا آغاز ہے ینطق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نبی بولنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایسا لفظ بھی زبان سے حلق سے نہیں نکالتا کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، وہ بھی میری عطا، میرے کرم، میری وحی کے بغیر نہیں نکالتا. پتہ چلا رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ کی لسان، نطق مبارک اللہ کی اطاعت کے تابع ہے. تو جب اللہ کے اطاعت کے تابع ہے تو کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کسی کی اتنی تعریف کر دیں، کسی کے اتنے فضائل کر دیں، کسی کی اتنی فضیلتیں بیان کر دیں؟ اصل میں مولا علی سے محبت جو ہے نا وہ مشروط ہے، شرطیہ ہے رسول اللہ سے محبت. جو مولا علی کو اپنا مولا کہتا ہے، جو مولا علی کو اپنا سرپرست کہتا ہے، جو مولا علی کو اپنا مالک کہتا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ رسول اللہ نے سیدھی سیدھی محبت نہیں دی علی کی. رسول اللہ نے سیدھے سیدھے آپ کے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کر ولایت علی ابن ابی طالب کی مودت نہیں دے دی. رسول اللہ نے شرط رکھی ہے، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا ہے. پتہ چلا پہلے اطاعت رسول میں کمال حاصل کرو. جب رسول کی اطاعت اپنے معراج پہ پہنچ جائے، اس اطاعت کے تحفے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کے تحفے کا نام مولا متقیان ہے. تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ خالی نہیں، پہلے رسالت پھر امامت. یاد رکھیے رسالت اور امامت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. رسالت کی پروٹیکشن کا نام امامت ہے. کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ رسول جو اکثر یہ جو آیت آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الرسول بلغ، کہ تبلیغ کر دو، کہہ دو اے میرے حبیب، گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ سنی ہوئی آپ کی آیت ہے نا. تو اس میں جو کار رسالت انجام نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، کہ اللہ خدا نخواستہ رسول کے کاموں پر پانی پھیر رہے ہیں. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر تم نے محافظ رسالت
اناؤنس نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں، تو پھر یہ جو تم نے کام کیا ہے سارا 23 سال کی مدت، یہ شریعت، یہ رسالت، یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ دیکھیے ہم ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنائیں نا، اور مجھے چند دنوں کے لیے کہیں جانا ہو تو میں اس اسکول کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتی، میں وائس پرنسپل بنا کے جاتی ہوں، میں بٹھا کے جاتی ہوں کوئی نمائندہ، اور جب وہ میں نمائندہ بنا کے جاتی ہوں تو وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نمائندہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ میں نے کہا تاکہ میری غیر موجودگی میں وہ وہی کام کرے جو میرے کام ہیں، اس کے پاس اختیارات کی منزلیں وہی ہوں گی جو میری ہیں۔ اگر کسی استاد کو رکھنا ہے، نکالنا ہے، تو وہ آتھورائز ہوگا سائن کرنے کے لیے، لیکن میں اس کو رکھ کے کیوں جا رہی ہوں؟ ضرورت کیا ہے؟ تو لوگوں جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گی اتنی محنت میں نے کی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا اسٹیبل کرنے کے بعد میں اس کو بے وارث چھوڑ کے چلی جاؤں؟ تو اصل میں غدیر پیغام کیا ہے؟ غدیر پیغام ہے حفاظت رسالت کا، کہ اللہ کے رسول نے اپنے دین کو، اپنی تبلیغ کو، اپنی محنت کو لاوارث نہیں چھوڑا، اور اس دین کی تبلیغ کے محافظ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس میں کون سی ایسی منطق ہے؟ مولا کائنات، امامت نام ہے پروٹیکشن کا، امامت نام ہے توحید کی حفاظت کا۔ یاد رکھیے جب جھوٹے نبیوں کا بڑا دور تھا نا، آج کل اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول ہیں، ہم رسول ہیں، ہم آخری نبی ہیں، ہم آخر زمانہ کے جو نبی ہیں۔ جیسے مختلف مذاہب آپ کے سامنے آج کے دور میں بھی چل رہے ہیں جس میں نبوت کے دعوے دار ابھی بھی موجود ہیں، لیکن مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، اب تک اگر لسٹ بنائی جائے تو تقریباً 400 450 سے زیادہ جھوٹے نبی ہیں جو کہ آ چکے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول اللہ ہیں، ہم آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، ہم نے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو جتنے بھی یہاں پر ولایت کے پیروکار بیٹھے ہیں، مولا کی محبت سے سرشار بیٹھے ہیں، آپ کے لیے یہ میں ایک بات بتاؤں کہ جب ان کی لسٹ بنائی گئی اور جب لسٹ بنا کر جب ان کو چیک کیا گیا تو اس میں ایک بھی جھوٹا نبی مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا تھا، شیعہ نہیں تھا اس میں کوئی۔ تو پھر جنہوں نے لسٹ بنائی انہوں نے ہمارے شیعہ علماء سے رجوع کیا، ہمارے شیعہ علماء سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے نبی ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو شیعہ ہوتا جو جھوٹے نبی ہیں، لیکن کوئی شیعہ نہیں ہے جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ تو ہمارے علماء نے جملہ کیا کہا، ہم لوگوں نے ختم نبوت کا اعلان اسی دن کر دیا تھا جس دن ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ علی کی ولایت کا اقرار اصل میں ختم نبوت کا اعلان ہے، اصل میں اعلان ہے کہ پروردگار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تیرا نبی آخری نبی ہے، اور اس کے بعد جہاں پر نبوت کا سورج ڈوبتا ہے وہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے امامت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ جو میں نے آج پڑھی ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ محافظ رسالت ہے، قیامت تک کے لیے رسالت کے ہونے کی دلیل ہے کہ دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، مگر جب تک ان کے وارثوں سے تمسک نہیں رکھو گے، جب تک ان کے وارثوں سے تعلق نہیں رکھو گے، جب تک ان کے وارثوں کے ساتھ اپنے آپ کو استوار نہیں کرو گے، تب تک قیامت تک پہنچنا مشکل ہے۔ رسول اللہ نے اپنی وقت وصال، وقت شہادت، تب بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں تمہارے اندر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں چھوڑی تھی نا، ایک تو نہیں چھوڑی تھی۔ کیا چھوڑا تھا؟ ایک کتاب الہیہ اور دوسرا اہل بیت، اطرتی، میری اطرت۔ رسول کو اتنا یقین تھا کہ اگر کوئی کتاب کو ایک ہاتھ میں تھام لے، اطرت کو دوسرے ہاتھ میں تھام لے، تو رسول اللہ نے گارنٹی کیا دی تھی؟ کہا کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کہاں پہنچو گے؟ میرے پاس حوض کوثر میں۔ مطلب دوسرا کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ ان دونوں سے تمسک رکھیں گے، ان دونوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو اس کی منزل کا نام حوض کوثر ہے، اس کی منزل کا نام جنت ہے۔ یعنی رسول اللہ نے چوائس نہیں دی آپ کو کہ تم کتاب لے لو، تم اہل بیت لے لو، نہ، رسول اللہ نے کہا دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ جہاں کتاب ہے وہاں اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ دونوں چیزیں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رسول کی آواز آئی کہ دیکھو، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو پڑھ کے سمجھ نہیں آتا،
ہم جیسے کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. سمجھ کب آتا ہے؟ جب کوئی ہمیں سمجھائے. سمجھ کب آتا ہے؟ جب وہ کوئی بات ہمیں پریکٹیکل کر کر دکھائے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دونوں کو سمجھو. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے رجوع کرو، اور اگر اہل بیت کا کوئی عمل سمجھ نہ آئے تو اسے قرآن سے رجوع کرو، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ تھوڑی کرنا ہے کہ صرف قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے جاؤ یا صرف علی علی کر کے بخشے جاؤ. نہ، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ جڑنا ہے. اور اس دفعہ ماہ رمضان میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم قرآن کو بھی رکھیں اور مولا کائنات کو بھی ساتھ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن، گفتگو کرتا ہوا قرآن. لیکن لوگوں کو معرفت نہیں آئی. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا نا، یا علی کیا دکھ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، لوگوں نے مجھے جانا نہیں. سلونی کا دعویٰ کرنے والی واحد شخصیت علی ابن ابی طالب ہیں کہ جنہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. اور مولا کا یہ جملہ میں اب آج میرا موضوع نہیں ہے علی اور سائنس، ورنہ میں علی اور سائنس آپ کو سناتی، کہ مولا کا یہ جملہ آج 1400 سال کے بعد کھل کے سامنے آیا. جب مولا نے کہا تھا نا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں، تو اس وقت لوگوں نے مذاق کیا تھا کہ بھلا آسمانوں میں کون سے راستے ہیں، بھلا آسمان میں کون سی گلیاں اور سڑکیں اور چوراہے ہوتے ہیں. مگر آج جب آپ بائی ایئر سفر کرتے ہیں، ہوائی سفر کرتے ہیں، تو ہر جہاز کے پائلٹ کو ایک نقشہ دیا جاتا ہے، ایک راستہ دیا جاتا ہے. یہ جہاز ہزاروں اڑتے ہیں، ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہر جہاز اپنے بتائے ہوئے معین راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو پتہ چلا آپ 1400 سال کے بعد راستے ڈھونڈ رہے ہیں، علی نے 1400 سال پہلے ہی آسمان کے راستوں کا تذکرہ کر دیا. تو یہ میرا مولا کوئی عام نہیں ہے. ان کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں، ان کے ساتھ تمسک کر لیں، تو پروردگار عالم اس راستے پہ لے جاتا ہے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا رسول سے شروع ہوتا ہے اور خدا سے ملا دیتا ہے. مولا سے پوچھا تھا نا کہ یا علی اتنا عروج، اتنا کمال، اتنے فضائل، یا علی کیسا لگتا ہے؟ غرور نہیں آتا دل میں کہ رسول اللہ نے آپ کو اتنی فضیلتیں دی ہیں، رسول اللہ نے آپ کی اتنی بڑائی کی ہے، رسول اللہ جو ہے وہ ہر مقام پر، کبھی آپ پڑھیے تو صحیح، قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ کی احادیث پڑھیے، تب علی سمجھ میں آئیں گے. ورنہ مولا کائنات کا سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. کوشش بھی کر لیجیے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ اگر آپ کو یاد ہو وہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، آپ کو آتا بھی ہوگا. مسجد میں جناب سلمان فارسی تشریف فرما تھے، اور جب جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نہیں ہے، فارسی نہیں کہوں گی بلکہ سلمان محمدی، رسول اللہ نے جن کو لقب دیا کہ یہ میرا سلمان ہے، یہ میرا ہے. اور سلمان محمدی کوئی عام نہیں ہے، معرفت کی اعلیٰ منزل پہ ہیں کہ جن کو کہا گیا السلمان من اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. یہ در کوئی چھوٹا در نہیں ہے، عام در نہیں ہے، یہاں پر موشن ہے. اگر اس سے مخلص ہو جاؤ، اگر اس سے جڑ جاؤ، تو پھر یہ تمہیں عام نہیں رہنے دیتا، اہل بیت میں شامل کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ جو بات کہی ہے نا کہ سلمان منا اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، پتہ چلا اہل بیت نے سخاوت کا در کھول دیا کہ دیکھو ایک مجوسی، مطلب آگ پرست، آتش پرست والدین کے بیٹے تھے وہ، لیکن آتش پرست والدین کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے. میں نے کہا مولا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں شجروں سے، حسب و نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق تمہارے عمل سے ہے، ہمارا تعلق تمہاری نیت سے ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ تمہارے اخلاص سے ہے. پیچھے سے کچھ بھی ہو، ہم بخشنے والے ہیں. کہا کیا مطلب مولا؟ یہ جو پیچھے ہماری کرتوتیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کہا اسی لیے تو ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے حر رکھا ہے تاریخ میں. کہا حر رکھا ہے کیا مطلب؟ کہا حر کو نہیں تم نے دیکھا؟ کہا ہم نے حر کو کب بخشا، ہم نے حر کو کب حر بنایا؟ کہ جب وہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا، جب وہ گناہوں سے لبریز تھا، جب وہ مولا حسین کے قتل کا قصد کر کے آیا تھا. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ میں جملہ نہیں ہے کہ خدا کا قہر ہو، خدا کا لعن ہو ان پر کہ جو امام حسین کے قتل پہ راضی تھے، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے تنابیں کسیں، جنہوں نے خنجر تیز کیے، جنہوں نے اس قتل پہ راضی ہوئے، سب پہ لعنت. تو اگر آپ دیکھیے تو عاشورہ کی پوری رات جناب حر
خنجر بھی تیز کرتے رہے، چھریاں بھی تیز کرتے رہے، لگامیں بھی گھوڑے پہ جو ہے وہ ڈالتے رہے اور اس کی تنابیں بھی کستے رہے۔ کس کے لیے کس رہے تھے؟ کیا وہ مولا کی نصرت کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں، وہ یزید شمر کے ساتھ تھے، اور وہ ساری رات یزید شمر کے ساتھ رہے، اور ساری رات جو کام کیے وہ شمر کے لیے کیے اور قتل حسین کے لیے کیے۔ لیکن صبح کے وقت جب ان کے دل میں خیال آیا اور وہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ ہر پہلے تو نے کیا کیا تھا، بس یہ کہا کہ اب تو میری طرف پلٹ آیا ہے نا، اب تیری بخشش کا ضامن حسین ہے۔ پتہ چلا در اہل بیت نے ہمیں بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ اگر عمل خالص ہے، نیت خالص ہے، دل میں منافقت نہیں ہے، اور جب بھی پلٹ کر توبہ کا خیال دل میں آ جائے، جب بھی راستے میں سمجھ میں آ جائے کہ غلط تھی، میں غلط راستے پہ جا رہی تھی، اور اہل بیت کی بارگاہ میں اقرار جرم کر لیجیے، تو اہل بیت پرانی باتیں نہیں اکھیڑتے۔ یہ ہم تھوڑی ہیں جو گزشتہ باتیں کر کر کے دوسروں کو شرمندہ کریں۔ اہل بیت اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے حضرت حر کا استقبال کیا۔ تو جناب سلمان محمدی جو ہیں وہ بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اور جب تشریف فرما تھے ادھر سے مسجد میں مولا کائنات تشریف لے کر آئے۔ جب مولا کائنات تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے جو برادران ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ جب آئے تشریف لائے مولا کائنات، رسول اللہ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ مطلب مولا کی طرف اشارہ کیا اور سب سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو سارے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ علی ابن ابی طالب ہیں، یا رسول اللہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مولا متقیان ہیں، فاتح خیبر ہیں، فاتح بدر و حنین ہیں۔ مطلب جو پھر فضائل کی فضا مسجد میں بن گئی ہوگی وہ میں امیجن کر سکتی ہوں، ابھی بولوں گی تو پھر مجھے 1 گھنٹہ صرف یہی مولا کے القابات بیان کرنے کے لیے چاہیے۔ بہرحال سب نے اپنا اپنا بیان کیا۔ اتنی دیر میں جناب سلمان محمدی کھڑے ہونے کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب جب جناب سلمان نے کہا میں نہیں جانتا تو سارے لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا روزانہ دن میں کئی مرتبہ آپ مولا علی کے گھر جاتے ہیں، ان کی خاکروبی کرتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں علی کو نہیں جانتا۔ تو جب یہ کہا تو رسول اللہ نے کہا سلمان آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور علی کے، اور نہیں پہچانا مجھے یعنی کہ رسول اللہ کو سوائے علی کے اور اللہ کے، اور کہا نہیں پہچانا کسی نے علی کو سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ تو یا رسول اللہ نہ تو ہم خدا کے جو حدود تک پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ کے مرتبے پہ آ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ علی کیا ہیں؟ تو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو کہ مودت اہل بیت میں، معرفت اہل بیت میں اتنا آگے تھے کہ انہیں خود اہل بیت کا درجہ مل گیا، انہوں نے مولا کائنات کو نہیں پہچانا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو علی کی محبت دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ولایت علی مولا کائنات دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، ذرا 2 منٹ کے لیے غدیر کے میدان میں چلیے، جو آیت میں نے پڑھی ہے 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ غدیر کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ وہ واقعہ آپ سب کو آتا ہے، اس لیے میں بہت لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے قافلے کو روک دیا تھا غدیر پر، روک کر کہا تھا کہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ گھوڑے پہ ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ جو بلا کر لاؤ ان سے کو پیچھے آئیں۔ وہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ آگے نکلے ہوئے تھے، وہ پیچھے واپس آئے۔ اب جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا بھی انتظار کیا کہ وہ لوگ بھی آئیں۔ جب سارے کے سارے آ گئے تب مولا نے سب کو اکٹھا کر کے بہرحال وہ انہوں نے یہ جو پیغام تھا خطبہ حجۃ الوداع وہ بیان فرمایا۔ لیکن یہاں پہ ایک میسج جو رسول اللہ آپ کو دے کر گئے، یہاں پر ایک پیغام جو رسول اللہ آپ کو دے کر گئے، وہ پیغام کون سا پیغام تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام اگر آپ سنیں، ہم اکثر ذاکرین واعظین ہم فضائلوں کے جوش میں مولا علی کے اور بڑے مزے سے ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھ جاتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ نے ڈھکا ہوا ایک پیغام کہہ دیا کہ جو آگے نکل گئے انہیں بھی پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی آگے بلاؤ۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا نہ تو علی کی تعلیمات سے آگے جانا اور نہ جو علی نے کہا ہے اس سے پیچھے رہنا، کیونکہ مولا کائنات سراپا حق ہیں، مولا کائنات سراپا دین ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو جو اپنے پیکر میں ڈھالے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے لیے کہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کا ایک ادنا سا غلام ہوں، اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ کہ جنہوں نے اپنی سیرت کو
اپنے عمل کو اتنا رسول اللہ کے تابع کر دیا، اتنا رسول کی پیروی میں ضم ہو گئے کہ ان کے کردار میں ہر لمحے اطاعت رسول نظر آتی تھی، اطاعت الہیہ نظر آتی تھی۔ مولا نے ہمیں میسج کیا دیا کہ دیکھو صرف اور صرف ایک چیز نہیں پکڑنی، پہلے خدا، پھر رسول، پھر اہل بیت۔ یہ عقیدہ مکتب تشیع، یہ عقیدہ اگر آپ آج کی تاریخ 20 رمضان المبارک، اگر آج کی تاریخ میں بھی آپ مولا کا پیغام دیکھیں تو مولا نے آج کی تاریخ میں بھی وہی توحید کا پیغام دیا، وہی رسالت کا پیغام، وصیت کی ہے مولا نے۔ اچھا ہم سب شیعان حیدر کرار ہیں نا، مولا علی ہم سب کے باپ ہیں، آج ہماری یتیمی کا دن ہے، مولا ہم سب پہ حق ولایت رکھتے ہیں، وہ حق ولایت جو ہمارے سگے ماں باپ بھی ہم پہ نہیں رکھتے۔ حق ولایت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں تلوار دے کر اور آپ کی شہرک پر اپنے ہاتھ سے آپ تلوار رکھیں اور مولا کہیں کاٹ دو تو آپ ایک لمحے سوچے بغیر اپنے گلے کو کاٹیں، یہ ہے حق ولایت۔ یہ حق ولایت کہ علی کہیں کود جاؤ تو کود جائیے، علی کہیں رک جاؤ تو رک جائیے۔ یہ نہیں کہ مولا مجھے یہ پسند ہے میں یہ کر لیتی ہوں یہ چھوڑ دیتی ہوں، یہ ولایت نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے والدین مرتے ہوئے کوئی وصیت کریں اور وہ وصیت لکھ کر جائیں کہ یہ وصیت ہے، تو آپ ایمانداری کی بات بتائیے کہ کیا ان کے مرنے کے بعد آپ وہ وصیت کھول کے نہیں دیکھیں گے کہ لکھا کیا ہے انہوں نے؟ کھولیں گے نا۔ مرنے کا کچھ لوگوں سے کبھی میری ملاقات ہوتی ہے، وہ تو تدفین کا بھی انتظار نہیں کرتے اور وصیت نامہ کھول کے بیٹھ جاتے کہ دیکھیں تو صحیح ہمارے باپ نے لکھا کیا ہے۔ مگر آج اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے 70% شیعہ ایسے ہیں جنہوں نے مولا علی کا وصیت نامہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ 2-3 جو لائنیں آپ کو واٹس ایپ فیس بک کے اوپر آ جاتی ہیں، آپ وہی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا وصیت نامہ ہے۔ نہیں، مولا کائنات نے پوری وصیت کی ہے۔ مولا کائنات نے ایک ایک جملہ اطاعت الہیہ میں ڈبو کر بیان کیا۔ سوچا کہ کون ہے علی کہ جو ضربت کھا کر بھی چہرے کی رنگت نیلی ہو رہی ہے، ہونٹ زرد ہو رہے ہیں، انگلیاں تھرا رہی ہیں، اس کانپتی ہوئی حالت میں بھی جو اللہ کی توحید کا پرچار کرے وہ ہے علی، کہ جو بچوں کو کٹھا کرے اور کٹھا کرنے کے بعد وصیت کرے۔ وصیت کیا کریں؟ یہ آج 20 تاریخ ہے، آج کا دن، آج کی وصیت ہے۔ مولا نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، 18 بیٹے، اپنی تمام بیٹیوں کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کیا۔ وصیت 2 جملے وصیت کے پڑھوں اور پھر اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں گی۔ بچوں کو بلایا اور بلا کر بچوں کو کٹھا کیا، اور کٹھا کرنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے کہا لکھو، وصیت لکھو۔ امام حسن مجتبیٰ لکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد خدا کے حق پہ ظلم نہ کرنا، توحید پر آنچ نہ آنے دینا۔ آپ کو پتہ ہے مولا کائنات کی کتنی جنگیں صرف توحید کی حفاظت کے لیے گزریں، اور مرتے ہوئے شہادت کے وقت بھی مولا کائنات جو ہیں وہ حکم کیا دے رہے ہیں کہ میرے بعد توحید پر آنچ نہ آنے دینا۔ پھر اس کے بعد مولا متقیان جو ہیں وہ انہوں نے دوسرا جملہ کیا کہا؟ یہ ہم تمام شیعان حیدر کرار کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور وہ لمحہ فکریہ پتہ کیا ہے؟ کہ مولا متقیان نے کہا میرے بعد قرآن کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے بعد قرآن کو اکیلے نہ چھوڑنا، جب تمہیں ضرورت پڑے، جب میری یاد آئے تب تم قرآن سے توسل کرنا، میرے بعد قرآن کو یتیم نہ کر دینا۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے مومنین ہیں جو قرآن سے رجوع کرتے ہیں، جو قرآن کی طرف چاہتے ہیں؟ یہ مولا کی وصیت ہے۔ آج اگر وقت ملے تو بہار الانوار کھولیے گا، بہار الانوار میں مولا کی وصیت کے چند اوراق ہیں، یا جن کے گھروں میں نقوش عصمت ہے، 14 ستارے ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ مولا کی شہادت کے باب میں وصیت نامہ مولا علی کا لکھا ہوا ہے۔ 2-3 باتیں میں صرف کر رہی ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا۔ پھر اس کے بعد مولا نے تیسری بات کیا کی؟ مولا نے فرمایا کہ نماز کو ہلکا نہ جاننا، میرے بعد نماز کو چھوڑنا نہیں۔ یا علی آپ وصیت امام حسن کو کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو خود امام ہیں، جو خود امام الصالحین ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں
تو کہ اصل میں یہ وصیت میرے تمام شیعان حیدر کرار کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے ہر شیعہ کا باپ ہوں. جیسے میں حسن و حسین کا باپ ہوں نا، ویسے میں تم سب کا بھی باپ ہوں. آج جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں یہ فرش عزا نہیں ہے، یتیمی کی چادر ہے جس پہ آج آپ تشریف فرمائیں. کیسا عادل مولا تھا آپ کا، کیسا انصاف کرنے والا مولا تھا، کیسا دل کو چھو جانے والا جملہ مولا کا کہ جب قاتل ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر، ہاتھ باندھ کر، اس کو پیچھے سے صحابہ کرام نے پکڑا ہوا، ابن ملجم کو پکڑ کر اور مولا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو مولا نے کہا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دو، گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ ابن ملجم سے کہا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا صادق سچا امام نہیں تھا؟ تو آپ کو پتہ ابن ملجم نے جملہ کیا کہا کہ بے شک میں نے روئے زمین پر آپ سے زیادہ حلیم کسی کو نہیں پایا. اللہ جانے کون سی لالچیں ہوتی ہیں، اللہ جانے کون سی ہوس ہوتی ہے جو لوگوں کو اہل بیت کے در سے دور کر دیتی ہے. مولا کی وصیت. اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، آپ کو یاد ہے نا جب شربت آیا، قاتل کو شربت پلائی، یہ کرم صرف علی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کرم. امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ حسن اگر میں بچ جاؤں تو پھر میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں یا مارتا ہوں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن اگر میں اس کی ضربت سے شہید ہو جاؤں تو حسن اس کے سر پہ ایک ہی ضرب لگانا. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے سر پہ ایک ضرب لگائی ہے. اگر یہ بچ جائے تو دوبارہ نہ مارنا، اور اگر یہ مر جائے تو اسلامی اصولوں کے تحت اس کو دفن کر دینا. یا علی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ قاتل کو مرنے کے بعد کے آداب سکھا رہے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو اس کو اسلامی اصولوں کے ساتھ دفن کر دینا، ہاتھ باندھ کے آئے تو اس کے ہاتھ کھول دینا. یا علی، یہ مجرم ہے آپ کا. جب میں نے سکون سے بیٹھ کے یہ مولا کی وصیت پڑھی نا، تو پھر میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں علی اس وقت کہاں تھے. بندے ہاتھوں کو ابن ملجم کے دیکھ کر علی نے کیا سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں ایک دور آئے گا کہ جب میری ناموس کو بندے ہاتھوں کے ساتھ درباروں میں لے کے جایا جائے گا، میری ناموس کو بندے ہاتھوں کے ساتھ بازاروں میں لے کر جایا جائے گا. قاتل پہ اتنا کرم کرنے والا کریم بابا، قاتل پہ اتنا جود و سخا کرنے والا، آج کے دن کو محسوس کر کے، آج 20 رمضان ہے، آج اہل بیت کے گھر کے اندر غم کا سماں ہے. آج اہل بیت کے گھروں کے اندر صف عزا بچھی ہوئی ہے. آج ساری رات جناب زینب سوئی نہیں ہے، کیونکہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑی چاہت ہوتی ہے. میں کتاب میں پڑھ رہی تھی، جملہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، جملہ لکھا ہے کہ ساری رات جناب زینب وقفے وقفے کے ساتھ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آتی تھی. پروردگار عالم آپ کو کوفہ میں مولا علی کا وہ گھر دکھائے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے. اور جب بھی ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، تو بالکل ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس تخت پہ علی کا لاشا پڑا ہو. کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں چاہے کتنی مدت کے بعد باپ کے گھر آئیں، مگر جہاں باپ بیٹھتے ہیں نا، اس جگہ پہ باپ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. خدا آپ کے سروں پہ والدین کے سائے سلامت رکھے. مگر آج جو یتیمی ہے نا، یہ ہم امت کی یتیمی ہے. آج رو کے کہیے امام وقت کو، آپ اور میں تو مل کر پرسہ دے رہے ہیں نا، آپ اور میں تو مل کے گریہ کر رہے ہیں، مگر ایک ہمارا امام، ایک ہمارا مولا بیابانوں میں، صحراؤں میں، اللہ جانے کہاں، قبر جناب سیدہ کا تنہا زوار، اکیلا زوار، کہ جس کی بھی شہادت ہوتی ہے نا، جب مولا علی کی ہو، چاہے کربلا کی ہو، چاہے امام حسین کی ہو، وہ بقیہ اکیلے جاتے، اکیلے جا کے ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اماں میں آ گیا، اماں مجھے کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک قبر زہرا تنہا ہے اور دوسرا آپ کے وقت کا امام تنہا ہے. آج رو کے کہیے مولا، آج ہم آپ کے جد کا پرسہ دینے آئے ہیں، مولا ایک مرتبہ آواز سنا دیجئے. عزاداران امام دعائے ندبہ کا وہ جملہ میرا سینہ کھاٹتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ مولا میں سب کی آواز سنوں، مولا آپ کی آواز نہ سنوں، مولا میری آنکھیں سب کو دیکھیں، مولا آپ کو نہ دیکھیں. آج ہماری یتیمی کا دن ہے. اور مومنات گرامی، آج علی تڑپ رہے ہیں، آج بستر پہ تڑپ رہے ہیں. راوی کہتا ہے زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا، زہر کا اثر اتنا تیز تھا
کہ میرے مولا کی رنگت تبدیل ہو گئی، میرے مولا کا رنگ بدل گیا، اور ہاتھوں کو جنبش اس طرح دیتے تھے جیسے سخت اذیت میں کوئی جنبش دیتا ہے۔ جملہ سناؤں آپ کو، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی تڑپ رہے ہیں، علی کبھی پیروں کو اپنے بستر پہ آہستہ آہستہ ہلا رہے ہیں۔ کہتے دیکھا جب علی کی نظر جناب زینب پہ پڑی کہ زینب بابا کو دیکھ رہی ہیں تو علی وہیں ساکت ہو گئے۔ راوی کہتا اس کے بعد میں نے علی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ علی جانتے تھے کہ اگر بیٹیاں باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ لیں تو بیٹیاں مر جاتی ہیں۔ عزاداران امام، مولا کائنات نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، وصیت کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد مولا نے کیا کیا؟ اپنے سارے بچوں کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ اے حسن، آج سے میرے بچوں کی کفیل تم ہو، ان کا خیال رکھنا۔ ایک اور جملہ سنا دوں آپ کو، وصیت کا ایک جملہ کہ جس میں مولا نے ہم سب کو کہا کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد کبھی کسی یتیم کو جھڑکی نہ دینا، کیونکہ پورا کوفہ جب جنازہ دفن ہو گیا دوسرے دن کوفہ میں کوہرام تھا، ہر کوئی بچہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا ہائے ہمارا بابا مارا گیا، کیونکہ علی تھے نا جس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، رکھ کے کہتے تھے اگر کوئی تمہیں یتیم کہے نا تو ان سے کہنا میرے بابا کا نام علی ہے۔ آج ساری دنیا کے یتیم پھر یتیم ہو گئے۔ عزادارو سب کے ہاتھوں کو پکڑا اور امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ مولا علی کے قدموں کی طرف کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے منتظر ہیں کہ شاید اب میرے بابا جو ہیں وہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیں۔ پہچان گئے ہوں گے وہ بچہ کون ہے۔ جب سب کے ہاتھ امام حسن کو حوالے کر دیے گئے مگر وہ بچہ کھڑا ہے، ان کی والدہ جناب ام البنین تشریف لائیں، کہاں یا علی میرا عباس بھی ہے، یا علی اس کو بھی کسی کے حوالے کر دے۔ مولا علی نے عباس کا چہرہ دیکھا، ننھا سا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے حسین مولا کے ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ مولا حسین عباس تمہارے حوالے، آج کے بعد تم جانو عباس جانے۔ اور کتابوں میں یہی جملے لکھے ہیں کہ جب تک حسین زندہ رہے عباس مولا حسین کے ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد عزادارو آج کا دن قیامت کا دن ہے، آج افطار کیجئے گا تو کوفے کی بیٹیوں کو یاد کیجئے گا کہ جن کو کوئی افطار کرانے والا نہیں ہے۔ آج کی شب آخری شب ہے، رو کے کہیے کہ مولا اے پالنے والے یا امام وقت، ہمارا یہ حقیر سا ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے، اور سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سیعلم الذین علی القوم الکافرین لعنۃ اللہ علی القوم الکاذبین۔ پروردگار عالم، ہم سب کا یہ پرسہ، ہم سب کا یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی شب آخری شب ہے، کہہ دیجئے امام حسین سے کہ مولا حسین آخری مرتبہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لیجئے، پھر یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ عزاداروں، خالی ظلم ہوتا نا، شہادتیں ہو جاتی تو شاید ہم نہ روتے، مگر جب کوفے کے بازاروں سے بیویوں کو گزارا گیا نا، اور جب آپ کو خدا لے کر جائے، ابن زیاد کا دربار دیکھیں آپ، مولا علی کے گھر کے بالکل ساتھ ہے، دیوار کی دیوار جڑی ہوئی ہے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت کی ناموس کو پیش کیا گیا نا، تو جانتے ہیں ابن زیاد نے حکم کیا دیا؟ کہا جناب زینب و کلثوم کو اس راستے سے لے کر آؤ جو علی کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے۔ دیکھیے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گھر کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اے ظالم کیوں گزار رہے تو علی کے گھر کے سامنے سے؟ کتابوں میں لکھا جب بیبیاں وہاں سے گزری مڑ مڑ کر اپنے گھر کو دیکھتی رہیں کہ بابا یہ وہی گھر ہے نا کہ جہاں پر ہماری عزت و ناموس کی توقیر عباس کیا کرتے تھے۔ بابا جناب زینب سے پوچھا تھا کیا ہوا؟ کہ جب میں وہاں سے گزری مجھے اپنے بابا کا زخمی شگافتہ سر یاد آ گیا، مجھے بابا کا تڑپتا ہوا لاشا یاد آ گیا۔ دعا کریں کہ عید قریب ہو، کسی کا باپ نہ مرے، عید نزدیک ہو، کوئی یتیم نہ ہو،
ہمارے ہاں تو اگر کوئی یتیم ہوتا ہے نا عید کے نزدیک سب چلے جاتے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے، مگر اہل بیت کی بیٹیاں تنہا بیٹھی رہیں، کسی نے آ کے پرسہ نہیں دیا، رو کے کہی آقا زادی آج ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ بی بی ہمارا یہ حقیر سا پرسہ، حقیر سا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے، اور آقا زادی جہاں جہاں سے فیضہ بچھیے، پروردگار عالم جس رزق خیر سے یہ چادریں بچھتی ہیں، مولا ان رزق خیر میں برکت عطا فرما، مولا جو جو مجلسیں کرتے ہیں سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ آج 20 رمضان ہے، آج علامہ امین شہیدی صاحب اور خانم سکینہ مہدوی صاحبہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور آج ان کی تدفین ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ان کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور وقت ملے تو شام میں شب قدر کے اعمالوں میں ان کے لیے نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس حقیر سے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو عزادار امام حسین اور مولائی مولائے کائنات بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور پروردگار عالم یہ جو حالات ہیں ان کو ٹھیک فرما اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدره راضية بقضائه مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة للتقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارقا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازغا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد
باطنة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين مغفرة ومناهل الظماء مترغة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. إنك ولي الأغناء ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهنا وسيدنا ومولانا، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. إنك على كل شيء قدير.